لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. نعت ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فیضان ہے، بزم ہستی کو اس نے سنوارا بہت. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اشکوں سے میں نے محمد لکھا اور پھر اس کو ہونٹوں سے چوما بہت. تیرے صدیق، فاروق، عثمان، علی، ان کا امت میں درجہ ہے اونچا بہت. تیرے اصحاب نے تجھ کو پرکھا بہت، تجھ کو سوچا بہت، تجھ کو چاہا بہت. وہ تو رحمت ہی رحمت ہے سب کے لیے، وہ ہوں اپنے قبیلے کے یا غیر ہوں. ان کے کردار عفو و کرم کے لیے فتح مکہ کا ہے ایک حوالہ بہت. آپ کو مال و زر جو بھی جب بھی ملا دوسروں ہی میں تقسیم اسے کر دیا اور اپنے لیے ایک چٹائی بہت، بے چھنے جو کے آٹے کی ٹکیا بہت. وہ پیمبر بھی تھے، وہ سپاہی بھی تھے، بانی سلطنت بھی تھے، حاکم بھی تھے. ان کا ہمتا کوئی بھی نہ مجھ کو ملا، میں نے تاریخ عالم میں ڈھونڈا بہت. متحد ہو نہ جائیں تیرے امتی، بن نہ جائیں کہیں ایک طاقت نئی، ہو نہ جائے تیرا دین پھر حکمراں، تیرے اعداء کو ہے آج کھٹکا بہت. اور ہمارا عہد سید ولد آدم شفیع الامم نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم انشاءاللہ. سید ولد آدم شفیع الامم نازش بزم عالم جمیل الشیم، تیرے رستے کو ہرگز نہ چھوڑیں گے ہم، چاہے ہم کو ستائے یہ دنیا بہت. ہم تو سرسبز و شاداب وہ پیڑ ہیں جن کو ابر رسالت نے سینچا بہت.
آج بھی ہم ہیں اپنی جڑوں پر کھڑے، زور آندھی نے یوں تو لگایا بہت ہے۔ تو درودوں میں ہے، تو سلاموں میں ہے، تو اذانوں میں ہے، تو نمازوں میں ہے، سارے عالم میں پھیلی ہے خوشبو تیری، سارے جگ میں تیرے نام لیوا بہت، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں آپ جیسے محبت کرنے والے لوگوں کے درمیان آنے کا موقع ملا۔ جیسا کہ ابھی استقبالیہ کلمات میں تذکرہ ہوا، آپ کی سرزمین پر ایمان کا تحفہ لانے والے بزرگوں کا ذکر ہوا۔ اس وقت کے جو حالات ہیں ان میں بہت سے مسائل ہیں، سب کو پتہ ہے، میں ان پر بات نہیں کرتا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مسائل کے حل کے لیے صحیح راستہ نہ اختیار کیا جائے تو مسئلے بڑھتے ہیں، کم نہیں ہوتے۔ اور مسائل کے حل کو تلاش کرنے میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ بڑا مسئلہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے، اور بعد کے مسئلے کیا ہیں۔ اگر ایسا ہو کہ ہم چھوٹے مسئلوں کو نمبر 1 پر رکھ لیں اور بڑے مسئلے کو چھوڑ دیں تو بہت نقصان ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ساری دنیا میں، صرف اس ملک کی بات نہیں، ساری دنیا میں تقریباً ملتے جلتے مشکلات و مسائل ہیں مسلمانوں کے۔ روزگار کے مسائل ہیں اور اس میں ہر جگہ دشواریاں ہیں، بلا شبہ ہیں، معلوم ہے ہمیں۔ تحفظ کے مسائل ہیں، امن کے مسائل ہیں، تعلیم کے مسائل ہیں، ہر میدان میں آپ جائیں گے تو مسائل ہی مسائل ہیں۔ لیکن اگر ایمانداری سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم لوگ نمبر 1 کا مسئلہ، ہمارے لیے جو دنیا میں سب سے بڑا چیلنج ہے، اور وہ چیلنج اس زمانے میں بڑھ رہا ہے، اس کی مشکلات بڑھ رہی ہیں، وہ اگر طے کرنا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے آج کے دور میں جو طاقتیں ہیں ان کا مشن ہے مسلمانوں کے ایمان کا راستہ روکنا۔ الفاظ بدل کر کہے، ایمان کی حفاظت کرنا اور ایمان کو اگلی نسلوں تک حفاظت کے ساتھ منتقل کرنا، یہ ہمارا نمبر 1 کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے ہم نہیں مان سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے مسائل میں چاہے نمبر 1 پر کامیاب ہو جائیں، چاہے بالکل ناکام ہو جائیں، اصل زندگی آخرت کی ہے، اور آخرت کی کامیابی ایمان سے جڑی ہوئی ہے۔ ایمان صحیح سلامت لے جائیں گے تو آخرت ملے گی۔ ایمان خطرے میں پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر سارا بیڑا ہی غرق ہو جائے گا۔ اور یہ بات کہ دنیا کی طاقتیں ایمان چھیننا چاہتی ہیں، ایمان سے روکنا چاہتی ہیں، یہ کوئی راز نہیں ہے۔ ہم ان پر الزام بھی نہیں لگا رہے، جس کو وہ نہ مانی، یہ تو ان کا دعویٰ ہے، یہ تو وہ ہماری خیر خواہی کے نام پہ کرتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ گویا احسان رکھ کر یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم اپنے مذہب کے چکر میں نہ پڑو، آزاد ہو جاؤ اور ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ یعنی شیطان کا جو مشن تھا دنیا میں، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر کیا تھا کہ انسانوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو دوزخ میں لے جانا، جہنم میں لے جانا، یہ مشن ہے اس کا۔ اس مشن پر طاقتیں کام کر رہی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے ہر راستہ اپنا رکھا ہے۔
اس کی تفصیلات میں بہت زیادہ جانے کا موقع نہیں ہے، میں اشارہ کرتا ہوں فقط کہ سب سے زیادہ تعلیم کے راستے کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ ساری دنیا میں اب تعلیم کا جو نظم ہے، یا نظم نہ کہیے مزاج کہیے، وہ تقریباً ایک بن گیا ہے۔ اس میں مذہب کی جگہ نہیں ہے، اور اس کو دنیا میں قانون بنا دیا گیا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ اسی راستے سے کچھ لوگ اپنا مذہب شامل کرنے کی فکر میں ہیں، اور ایک طرح سے ایسا بنا دیا گیا حالات کو کہ آنے والے وقت میں، یہ بات میں بہت دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بچوں کو اسکول بھیجنا ہوگا، بھیجنا ہی پڑے گا، لیکن اسکول سے بچہ جب واپس آئے گا تو ہو سکتا ہے روزانہ ماں باپ کو چیک کرنا پڑے کہ یہ بچہ اپنا ایمان سلامت لے کر آیا ہے یا نہیں، وہاں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں ان کی روشنی میں، اللہ جانے اس کو کیا پڑھوایا گیا ہو، کیا کہلوایا گیا، اب راز کی بات تو ہے نہیں، یہ سب کو پتا ہے یہی ہو رہا ہے۔ تو اب آپ سوچیں ذرا کہ اگر کسی طرح سے ہم بچ بھی جائیں تو ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں کا کیا ہوگا، نسلوں کا کیا ہوگا، ایمان کا مسئلہ۔ اس کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھ لیں کہ ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کوئی بھی عمل کوئی ویلیو نہیں رکھتا، سارے عمل خبت ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی گویا حیثیت نہیں رہتی، ان کا کوئی اجر نہیں ملتا جب تک ایمان صحیح سلامت نہ ہو۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جس پر ہمیں سب سے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اس مسئلے سے نپٹنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ہمارے ماحول میں بیداری چاہیے، جو ہمت چاہیے، جو حساسیت چاہیے، جو کوشش چاہیے، وہ ابھی شاید 10% بھی نہیں ہے۔ آپ پوری دنیا کا جائزہ لے لیں، اپنے ملک کا جائزہ لے لیں، اپنے علاقے کا جائزہ لے لیں، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ ان معاملات میں ہماری اکثریت کو تو ابھی خیال بھی نہیں ہے اس بات کا کہ یہ مسئلہ کھڑا ہو چکا ہے۔ اکثریت کا حال یہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بگاڑ کے کچھ اور راستے بھی ہیں۔ یہ تعلیم کے راستے کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ تو ہے ہی، اور یہ پرانا قصہ ہے، پہلے سے کرتے آئے ہیں، اب ذرا اور زیادہ گویا قانون بنا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو بگاڑ کے اور راستے ہیں، خاص طور سے اگر مختصراً ذکر کریں سوشل میڈیا کا، یعنی اپنی بات پہنچانے کے وہ ذرائع جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے دے دیے ہیں۔ ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ جب ٹیلی فون بھی نہیں ہو پاتا تھا، لینڈ لائن گھروں میں نہیں تھا، اور اگر کبھی آ گیا تھا 30-35 سال پہلے تو لگنا مشکل ہوتا تھا۔ مجھے یاد ہے دیوبند سے ہمارے آبائی وطن کو جب ٹیلی فون پر پہلی بار بات ہو گئی تو اتنی خوشی ہوئی کہ جیسے بہت بڑا خزانہ مل گیا ہو کہ چلو اب جو ہے، اس زمانے میں والدہ وہیں رہتی تھی، چلو والدہ سے اور گھر والوں سے آسانی سے بات ہو جائے کرے گی، ہر ہفتے یا ہر 15 دن پہ جانا نہیں پڑے گا، ضرورت ہوگی جائیں گے، نہیں تو رک جائیں گے۔ آج کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ دنیا کی کوئی چیز، کوئی سرگرمی، کوئی بیان، کوئی واقعہ دنیا میں کہیں بھی ہو، وہ کہیں کے لوگوں سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریروں میں یہ جملہ ہے کہ یہ زمانہ ہوائی جہاز کا زمانہ ہے۔ پہلے فتنے آتے تھے بیل گاڑی کی رفتار سے، اب ہوائی جہاز کا زمانہ ہے تو اب ہوائی جہاز کی رفتار سے آتے ہیں۔ اب ہوائی جہاز تو بہت پیچھے رہ گیا، ہوائی جہاز تو دلی سے سری نگر 1.25 گھنٹے میں پہنچتا ہے، اور یہاں سے امریکہ 16 گھنٹے میں پہنچتا ہے، اور انٹرنیٹ اس کے لیے وقت ہی نہیں چاہیے۔ یعنی اب آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1 سیکنڈ لگتا ہے،
کہاں لگتا ہے؟ جس وقت یہاں ہو رہا ہے اس وقت وہاں معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ساتھ پہنچ رہا ہے، پہنچنے کی رفتار اتنی تیز ہو گئی، لہذا انہوں نے اس کا استعمال بھی پوری مستعدی اور چابک دستی کے ساتھ کیا ہے، یہ پکی بات ہے۔ اور دنیا میں اس وقت میں عقیدے بگاڑنے کے لیے اور عمل خراب کرنے کے لیے، دونوں کاموں کے لیے سوشل میڈیا کا جو استعمال ہو رہا ہے اس کا احساس اور اندازہ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو نہیں ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اپنے بچوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایمان بچا رہے۔ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اب اس کی تفصیلات بعض ایسی ہیں جو بیان کی جا سکتی ہیں مگر وقت کم ہے، اور بعض ایسی ہیں کہ بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اتنی زیادہ تفصیلات ہیں اور جبکہ میرے جیسا آدمی کچھ زیادہ معلومات نہیں رکھتا، لیکن جو کچھ معلوم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور بہت خطرناک۔ ایسے حالات میں مقابلہ کیسے ہو؟ تو ظاہر بات ہے کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب کو اتنا تو پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہر بات کے لیے، ہر کام کے لیے، ہر عمل کے لیے، ہر چیلنج کے لیے، ہر مشکل کے لیے نمونہ موجود ہے۔ ہمارے آقا سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت اور سنت میں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر کسی کو اس میں شک ہو تو ایمانی خطرے میں پڑ جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے مسائل کے حل کے لیے کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واحد نقطہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ جائیں، ان کے راستے پر آ جائیں۔ مسلمان اگر اس راستے پر ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی۔ بگاڑنا کیا ہوتا ہے؟ اصل ایمان بگاڑنا ہوتا ہے۔ جان وان کا کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا، ہم لوگ تو جان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن میں نے کل سنایا تھا نا موت والی بات، موت تو اپنے مقررہ وقت پہ آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آدمی کی سب سے بڑی محافظ موت ہے۔ موت کا جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آپ کو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ جو آپ کا وقت مقرر ہے اس سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا آپ کو، بالکل بے فکر رہے۔ تو جان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو ایمان کا ہے، اصل مسئلہ ایمان کا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر یا آپ کے نقش قدم پر صحابہ کرام چلے تو کیا ہوا ان کا؟ کچھ بھی دنیا کی طاقتوں نے کر لیا، ایمان نہیں گیا، ایمان محفوظ رہا۔ اور وہ ایمان اتنا طاقتور تھا کہ پھر وہ دوسروں تک بھی پہنچا اور دنیا میں پھیلا، اور دنیا میں پھر ویسے بھی طاقت ان کو مل گئی۔ ہم لوگ صحیح بات یہی ہے کہ راستہ سامنے ہوتے ہوئے اس راستے پر چلنے کی عادت نہیں ڈال رہے۔ لہذا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا راستہ، آپ کی سنت کا راستہ، یہ اصلاً کامیابی کا راستہ ہے۔ کامیابی کا مطلب سارے کام ٹھیک ہونے کا، بالکل سادہ لفظوں میں سنیں، سارے کام صحیح ہونے کا راستہ حضور کی سنت کا راستہ ہے۔ اچھا، اس کی دلیل بھی سن لیں، بالکل صاف بات ہے کہ آپ پوری دنیا کی انسانیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ بتائیے کیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے برابر کامیاب کوئی انسان دنیا کی تاریخ میں ہے جو اپنے مشن میں کامیاب ہوا ہو، جس نے جو نشانہ بنایا ہو وہ پورا ہوا ہو؟ اچھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے برابر دنیا میں عزت والا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی آدمی نہیں ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ذات انہی کی ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب انسان وہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کسی محبوب سے اتنی محبت نہیں کی گئی جتنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔
نمبر 1 پر خالق کائنات سے محبت، اور اس کے بعد محبوب رب العالمین سے محبت۔ تو جب یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے سب سے کامیاب، سب سے عزت والے، سب سے زیادہ محبوبیت والے انسان ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اگر یہ چیزیں چاہیے، کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، محبت چاہیے، تو حضور کے راستے پہ چلنا چاہیے ہمیں۔ یہی ایک راستہ بچتا ہے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو کہا جاتا ہے سنت، یعنی شریعت کی زبان میں۔ سنت پہ چلنے کی جب ہم مولوی لوگ بات کرتے ہیں تو سننے والے کیا سمجھتے ہیں کہ بس مولوی تو بس مولویانہ باتیں کرتے ہیں کہ سنت پہ چلو، داڑھی رکھ لو، ٹوپی پہن لو، کرتا پاجامہ پہن لو، بس ہو گئی سنت ادا۔ عام طور سے سنت کا مفہوم اتنا ہی سمجھا جاتا ہے، یا تھوڑا سا اور ہمارے تبلیغ والے کچھ اور چیزیں عمل کر لیتے ہیں، جیسے کھانے کی سنتوں پہ۔ تبلیغی جماعت میں کھانے کی سنتیں بہت ڈھنگ سے سکھائی جاتی ہیں، بیٹھنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، لقمے کیسے بنانے ہیں، کتنی انگلیوں سے کھانا ہے، بسم اللہ پڑھنی ہے، جو بھی آداب ہیں، دسترخوان، یہ وہ اور بھی کچھ چیزیں وہ سکھا دیتے ہیں۔ تو اب اگر کوئی آدمی ہمارے ماحول میں اتنا کر لے جتنا ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، تو وہ تو بہت کچھ کر لیتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے بھائی یہ تو بیچارہ سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ سنت کا جو لفظ ہے وہ اتنا محدود نہیں ہے کہ وہ چند اعمال کو کرنے سے پورا ہو جائے۔ سنت کے معنی ہے طریقہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں بھرپور زندگی گزاری ہے، دنیا کے سارے کام کیے، یعنی آپ نے حکومت بھی کی ہے، سیاست بھی کی ہے، جنگیں بھی کی ہیں، تجارت بھی کی ہے، شادی بیاہ بھی کیے ہیں، سارے کام حضور نے کیے ہیں۔ تو دنیا کے جتنے کام ہیں ان سب کاموں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا، اس کو کہیں گے سنت پہ چلنا۔ خالی یہ نہیں کہ داڑھی رکھ لی، ٹوپی پہن لی، کرتا پاجامہ پہن لیا اور سمجھ لیا کہ ہم سنت والے ہو گئے۔ یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی ضرورت ہے، لیکن کرنے کے لیے اور بہت باقی ہے جس پہ ہمیں دھیان دینا ہے۔ اس بات کو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ملک کی عظیم ترین شخصیت ہے، انہوں نے اپنے خط میں، مکتوب میں بیان کیا ہے۔ ہم نے اپنے حضرت سے، حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مضمون سنا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صاحب کے نام خط لکھا ہے، اس میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے 7 مرحلے ہیں، 7 قدم ہیں۔ یہ سارے قدم طے کرو گے تو مکمل اتباع سنت ہوگا۔ ان 7 میں ہم جو عام طور پر بیان کرتے ہیں وہ نمبر 1، 2، 3 یہ بیان کرتے ہیں۔ 4، 5، 6، 7 وہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، ان کو عام آدمی سمجھے گا بھی نہیں اور ہم جیسا عام آدمی سمجھا بھی نہیں پائے گا، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ 3 پر بات کرتے ہیں، شروع کے 3۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کا مطلب کیا بنتا ہے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں اتباع سنت کا پہلا مرحلہ یا پہلا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیں، سارے ظاہری اعمال۔ اب سارے ظاہری اعمال میں ایک تو یہ کام ہے جو ہم لوگوں نے کر لیا، ٹوپی اوڑھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، یہ تو ظاہر بنا لیا اپنا بدن کا حصہ۔ لیکن ظاہری اعمال میں تقریباً ساری عبادتیں ظاہری اعمال ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام معاملات یعنی کاروبار، خرید و فروخت ظاہری اعمال ہیں۔ تمام معاشرت کے احکام، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کس طرح کرنا ہے، کیا معاملہ کرنا ہے، سب ظاہری اعمال ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنانے کا مطلب کیا بنتا ہے،
اور غور کریں کہ ہم لوگ اس میں سے کتنے پہ عمل کرتے ہیں. مثلا عبادات میں لے لیں، عبادات میں سر فہرست نماز ہے. ہم میں کتنے لوگ ہیں جو سنت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں؟ اول تو یہ مسئلہ ہے کہ نماز ہی کتنے لوگ پڑھتے ہیں. مسلمانوں میں ابھی ہم بات کر رہے تھے پابندی سے نماز پڑھنے والے 10% سے زیادہ نہیں ہیں، لیکن جو نماز پڑھتے بھی ہیں ان میں کتنے لوگ ہیں جو بالکل سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پھر پابندی کرتے ہیں. جس کا جیسے جی چاہتا ہے ویسے پڑھ لیتا ہے، جلدی جلدی، اور کوئی اس پہ اہتمام نہیں ہوتا، خوش و خضوع نہیں ہوتا، تعدیل ارکان نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، پڑھ لیتے ہیں. تو ہماری نماز ہی سنت کے مطابق نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا جو وقت ہے اس کو کس طرح گزارتے ہیں ہمیں پتہ ہے. کیا واقعتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی گزارتے ہوں گے روزہ جیسے ہم گزارتے ہیں؟ غور کریں تو نہیں، ایسا نہیں ہے. اسی طرح سے زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، اس میں بھی کوتاہی ہے. بہت سارے لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے اور بہت سے لوگ دیتے ہیں تو صحیح طریقے پر حساب لگا کر نہیں دیتے. حج کرنے کا مسئلہ ہے، ہم تو حج میں بہت عجیب عجیب معاملے دیکھتے ہیں. ابھی بھی الحمدللہ اللہ نے سعادت عطا فرمائی، گئے تھے ہم اس سال. تو حج میں تو لوگوں کی آزادی خوب نظر آتی ہے. یار لوگوں کو فکر ہی نہیں ہوتی کہ حج ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 10-15% لوگوں کا تو حج ادا ہی نہیں ہوتا. اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اتنی بڑی بڑی کوتاہیاں کرتے ہیں. اور ان سے زیادہ تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی قربانی واجب ہو جاتی ہے، دم واجب ہو جاتا ہے اور وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں ایسے ہی. ان کا بھی باقی ہے ادھار. آپ سوچیں ذرا کہاں کھڑے ہیں. تو ساری عبادات ان کا یہ حال ہے. معاملات کا کیا حال ہے، کاروبار کا کیا حال ہے. مسلمانوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کاروبار کرنے والے کتنے لوگ ہیں جو ہر جگہ شریعت کا لحاظ رکھے؟ زیادہ لوگ تو وہ ہیں جو اس مسئلے میں پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا ہے. جیسے کاروبار سیٹ ہو جائے ویسے کر لیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو علماء سے متعلق ہیں، وہ پوچھ بھی لیتے ہیں، ان میں بھی سب عمل نہیں کرتے. مفتی صاحب بتائیں گے کہ یہ کاروبار جائز نہیں ہے، مگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا آسان ہے اور پروفٹ اچھا ہے تو وہ کر لیتے ہیں. حالانکہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے تجارت کر کے دکھایا ہے، شاندار تجارت کی ہے. ہم لوگ کیا کریں گے ان کے مقابلے میں. چھوٹی سی ایک بات یاد آئی. ایک صحابی ہیں حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دینار دیا کہ ایک بکری لے آؤ بازار سے، شاید قربانی کرنی تھی یا کیا کرنا. بازار سے بکری لانے کے لیے ایک دینار ان کو دیا. وہ گئے اور انہوں نے بکری خریدی 1 دینار میں. اس کے بعد بازار میں گھومتے رہے اور وہی بکری 2 دینار میں بیچ دی. اور اس کے بعد 1 دینار کی پھر ایک اور بکری خرید لی اور 1 دینار بچ گیا. حضور کے پاس آئے، ایک بکری بھی لے کر آئے اور دینار بھی لے کر آئے. حضور نے پوچھا یہ کیا؟ کہنے لگے جی میں نے اس طرح کیا، 1 بکری خریدی، اس کو 2 دینار میں بیچ دیا، پھر 1 دینار کی بکری خریدی، 1 دینار بچ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ وہ دینار صدقہ کر دیا، یہ حضور کا وہ تھا اعلیٰ مقام، لیکن ان کو برکت کی دعا دی. مطلب تجارت کی عقل ہے نا، تجارت کی صلاحیت تھی ان میں، تو حضور علیہ السلام نے ان کو برکت کی دعا دی. تو آپ سوچیں کہ صحابہ کرام کاروبار کے گر بھی جانتے تھے، ان کے نمونے موجود ہیں، آپ اس طرح کاروبار کریں. اور یہ پکی بات ہے کہ جو آدمی معاملات کو شریعت کے مطابق بنا لے گا اس کے ساتھ دوسرے لوگوں کا معاملہ اچھا ہو جائے گا. مسلمانوں اور غیروں کے درمیان جو دوریاں ہیں ان میں خاصا بڑا حصہ اس بات کا بھی ہے کہ ہمارے معاملات ٹھیک نہیں. ایک مولانا صاحب نے مجھے بتایا، وہ کاروبار کرتے ہیں
انہوں نے بتایا کہ ایک ہندو بھائی ہے جس کے ساتھ کاروبار بہت دنوں سے چلتا ہے، وہ ان کا مزاج اور ان کا عمل دیکھتا ہے ایمانداری کا، تو ایک دن وہ تعریف کر رہا تھا ان کی، اور تعریف کرنے کے لیے کہہ رہا تھا کہ مولانا صاحب آپ تو ہم لوگوں کی طرح ایمانداری سے ہی کام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ کتنی عجیب بات ہے یہ، کہ وہ ایمانداری میں اپنی مثال دے رہا ہے، اور وہ اتنا غلط نہیں کہہ رہا، اس لیے کہ ہمارے بھائیوں کے بہت سارے تجربے تو الٹے ہیں نا، خود ہمیں آپس میں تجربے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو لوگوں کا پیسہ لینے کے بعد واپس نہیں کرتے، کاروبار میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، ایک آدمی کے ہاتھ میں کاروبار ہوتا ہے، کچھ دنوں کے بعد وہ دوسرے کو ٹھیکہ دکھا دیتا ہے کہ وہ تو سب ختم ہو گیا۔ ایسے لوگ یہاں اس مجمع میں اگر میں ہاتھ اٹھانے کو کہوں گا 10 لوگ مل جائیں گے جن کا پیسہ ان کے بھائیوں نے دبا رکھا ہوگا۔ بہت مصیبت ہے، شریعت پر چلنے کا مزاج نہیں ہم لوگوں کا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی کام آپ کریں تو آپ کے سامنے نمونہ موجود ہے بھائی، اس کے مطابق کیجیے۔ تو اسی طرح معاشرت کا مسئلہ ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، گھر والوں کے ساتھ کیا کہنے ہیں صاحب، ایسے ایسے نمونے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھوڑے ہیں کہ اگر ان پر آدھا بھی عمل ہو جائے نا تو مزے آ جائیں زندگی میں۔ ہم لوگ، میں ابھی بات کر رہا تھا مستورات میں، ہم لوگ غصہ کرتے ہیں گھر والوں پر، اور غلطی ہو جائے تو پھر تو ہم چھوڑتے ہی نہیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کے گھر والے، ان کی قربانیاں بہت بڑی ہیں، مگر وہ بھی انسان تھے تو ان سے غلطیاں بھی ہوتی تھیں، مگر حضور کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ ایک مشہور واقعہ ہے، اس کو سنا دیں۔ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے، ایک دوسری اہلیہ محترمہ نے کچھ کھانا بنا کے بھیج دیا، حضرت عائشہ کو برا لگا، اور وہ بچہ جو کھانا لے کر آیا غصے میں اٹھی اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ لگ گیا، اور وہ برتن گر گیا، مٹی کا برتن تھا، کھانا بھی گر گیا، برتن ٹوٹ گیا۔ ہم اور آپ کیا کریں گے؟ بیوی کے ساتھ ڈانٹیں گے نا کہ اس نے تو کھانا بھیجا اور تم اتنی ناشکری ہو کہ اس کو پھینک دیا، گرا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل بات سمجھ رہے تھے۔ بات کیا تھی؟ 9 ازواج ایک وقت میں تھی، اس کا مطلب ہے کہ 9 دن میں نمبر آتا تھا۔ اب آج حضور ہمارے گھر میں، اچھا ہر مرتبہ کھانا پکانے کا بھی موقع نہیں ہوتا تھا، حضور کے گھر میں تو فاقے ہوتے رہتے تھے، پانی اور کھجور سے کام چلتا تھا، تو ہو سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور کے لیے کچھ پکانے کا ارادہ کیا ہو، وہ اچانک انہوں نے بھیج دیا، تو غصہ تو آنا ہی چاہیے تھا، ہم کھلانا چاہتے تھے، انہوں نے بھیج دیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بیویاں جو ہیں اپنے شوہروں کو کھلانے کا شوق رکھتی ہیں، ہم جیسے بیوقوف شوہروں کو کھلاتی ہیں شوق سے، کیا خیال ہے؟ اب جیسے بیکار شوہروں کو بیویاں شوق سے کھلاتی ہیں، تو وہ تو سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، وہاں کتنا شوق ہوتا ہوگا۔ 9 دن میں نمبر آتا تھا، ہم تو روز گھر بیٹھے رہتے ہیں، اپنے گھر والوں کے سر پہ سوار رہتے ہیں، وہاں 9 دن میں نمبر آ رہا ہے، تو بیچاری سوچ رہی ہوں گی کہ اب کچھ خدمت کرنے کا موقع ملے گا، وہ انہوں نے بھیج دیا کھانا، تو اس پر غصہ آ گیا، فطری بات تھی۔ حضور علیہ السلام یہ بات سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اٹھے مسکراتے ہوئے، غصہ نہیں ہوئے، اور وہ جو بچہ کھانا لایا تھا اس کو مخاطب کر کے، کبھی وہ بدگمان ہو جائے، اس کو مخاطب کر کے کہنے لگے غارت امک، غارت امک، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اس میں ایسا ہو گیا، یعنی ان کی طرف سے بات بنائی، صحیح طریقے بات کو صحیح کیا، اور اس کے بعد اٹھ کر وہ اس بچے کو روکا اور برتن کے ٹکڑے ایک طرف رکھے اور کھانا ہٹایا، اور اس کے بعد اس گھر سے اسی جیسا برتن اس کو دیا کہ یہ لے جاؤ، سارے کام صحیح کر دیے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ گھر والوں کے ساتھ برتاؤ کے بارے میں حضور کا کیا طریقہ ہے۔ اسی لیے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں اپنے گھر والوں کے لیے۔ تو معاشرت صرف گھر والوں ہی کے ساتھ نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، تعلق والوں کے ساتھ،
جن کے ساتھ کاروبار کا تعلق ہے ان کے ساتھ، جن کے ساتھ سفر ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود ہیں۔ تو یہ پہلا قدم ہوا، پہلا مرحلہ ہوا کہ آپ اپنی زندگی کے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لیں۔ کوشش کر کے دیکھیں، مزہ آ جائے گا، زندگی بدل جائے گی، عزت بڑھ جائے گی، محبت مل جائے گی، کامیابی قدم چومے۔ آگے فرمایا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنت پر عمل کا دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ اپنے تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بنا لیں۔ باطنی اعمال وہ ہیں جو دل سے ہوتے ہیں، دل کے اندر برائیاں ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ دل کا ہر گناہ بڑا گناہ ہے۔ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ جانے کیا کیا مصیبت بھری ہوئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں بڑے اچھے آدمی ہیں۔ ہمارا کیا ہے، ذرا سی عزت مل جائے، ذرا سا پیسہ آ جائے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، عہدہ مل جائے تو اور زیادہ آتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہیں، تم کون ہو؟ وقتی طور پر دے دیا اللہ نے، کبھی کبھی واپس بھی لے لیتے ہیں۔ عہدہ تو عام طور سے واپس ہو ہی جاتا ہے بیچارہ، پیسہ بھی کبھی کبھی ختم ہو جاتا ہے، کیا تکبر کرنا؟ مگر عام طور پر ہم تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک برائی جو اس سے بھی زیادہ عام ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بھائی کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے، ہمارے رشتہ دار کو، ہمارے پڑوسی کو، ہمارے اسٹاف کے آدمی کو اللہ کوئی عزت دے دے، کوئی دولت دے دے، تو پھر ہمارے دل میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، حسد ہو جاتا ہے۔ اور 99% لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں، حسد کریں گے، جلنا شروع کر دیں گے، اس کی برائی کریں گے، اس کو کنڈم کرنے کی کوشش کریں گے، پریشان ہو جائیں گے۔ بھائی اللہ نے نعمت دی ہے، آپ سے لے کر نہیں دی، اپنے پاس سے دی ہے۔ اللہ کے پاس نعمتوں کا خزانہ بہت زیادہ ہے، اس میں سے دی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ؟ لیکن صاحب یہی کرتے ہیں ہم سب لوگ۔ اسی طرح سے ذرا سا کوئی اچھا عمل کریں گے، دکھاوا آ جائے گا۔ 2 رکعت پڑھنا مشکل ہے دکھاوے کے بغیر، سچی بات ہے۔ میں ڈرتا ہوں، مگر یہ بات ہے تو صحیح نا، ذرا بتا دیجیے اگر غلط ہو تو، کہ ہم اگر دکھاوا نہیں ہو ہمارے مزاج میں، تو جیسی نماز سب کے سامنے پڑھتے ہیں کیا ویسی ہی اکیلے میں بھی پڑھتے ہیں؟ یہ ایک ٹیسٹ ہے۔ ہماری اصلی نماز وہ ہے جو ہم اکیلے میں پڑھتے ہو، سب کے سامنے تو ذرا اچھی کر کے پڑھ ہی لیتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دکھاوا ہو رہا ہے۔ خطرناک بات ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دل کی بیماریاں ہیں، دل کے اندر یہ سب چیزیں ہیں، یہ دل کے اعمال ہیں باقاعدہ، اور ان پر سزا اور جزا ہے جو دل سے عمل ہوتے ہیں۔ لہذا حضرت نے فرمایا کہ دل کے تمام اعمال کو، تمام باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ۔ لہذا دکھاوا نکالو، اخلاص پیدا کرو، جو کام کرو اللہ کے لیے کرو۔ ویسے بھی سادہ سی بات ہے کہ جو کام ہم دین کا کر رہے ہیں، عبادت کا کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ آخرت میں ثواب پانے کے لیے کر رہے ہیں نا۔ تو آخرت میں ثواب آدمی دیں گے یا اللہ تعالیٰ دیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیوں دیں گے؟ ان کا اعلان ہے یہ۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ جو آدمی دکھاوا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ عمل جو میرے لیے کرنے کا تھا، اس میں تو نے دوسرے لوگوں کو شریک کر لیا، اب تو نے میرے شرکا بنا لیے، تو انا اغنى الشرکاء، میں سارے شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ سارے پارٹنر جتنے تو نے بنا دیے میرے ساتھ میں، نعوذ باللہ، وہ محتاج ہیں، میں بے نیاز ہوں، تیرا عمل میں انہی کے حوالے کرتا ہوں، ان سے لے لینا جو لینا ہو۔ اور کون دے گا؟ سب ختم ہو گیا۔ تو دکھاوا نکال کر اخلاص پیدا کرنا ہے، بڑائی دل سے نکال کر تواضع پیدا کرنی ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے، ہر وقت اللہ کی نظر کے سامنے ہے، پھر بڑائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حسد نکالنا ہے، چھوڑ دیں، بالکل جلنا چھوڑ دیجئے، زندگی آسان ہو جائے گی۔
آپ ایمانداری سے سوچیں کہ آپ کے کسی رشتہ دار کو اللہ کی نعمت ملی اور آپ کو جلن ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا جلنے کی وجہ سے مل جاتی ہے کیا؟ کسی کو بھی نہیں ملتی۔ ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ خواہ مخواہ اپنی نیکیاں بانٹ رہے ہیں یا ختم کر رہے ہیں۔ حسد کرنا بالکل چھوڑ دیں۔ میں گزارش کرتا ہوں اور بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں۔ ہر آدمی سے حسد نہیں ہوتا، جس سے ہمارا کچھ تعلق ہے اس سے ہوتا ہے حسد۔ بھئی دنیا میں بہت سارے ارب پتی لوگ ہیں، ان سے ہمیں حسد نہیں ہے، مگر ہمارے محلے کا آدمی یا ہمارا رشتہ دار یا ہمارے اسٹاف کا آدمی، اسے عزت کیوں مل گئی، اس سے حسد ہوتا ہے۔ کو چھوڑ دیں حسد کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور زندگی کا سکون بڑھ جائے گا۔ تو دل کے سارے اعمال کو سنت کے تابع بنا لیں، باطنی اعمال کو۔ یہ دوسرا قدم ہوا اتباع سنت کا۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیسرا قدم یہ ہے کہ اپنے اعمال کی کیفیات بھی سنت کے مطابق بنا لیں، یعنی جو عمل جس کیفیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے تھے اسی کیفیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ نماز میں وہ کیفیت بنانے کی کوشش کریں، خشوع و خضوع کی، جو حضور کا طریقہ ہے۔ روزے کو اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں۔ حج اور زکوٰۃ کے مسائل میں وہ کیفیت اپنے دل میں پیدا کریں جو ہونی چاہیے۔ تو سارے اعمال کی کیفیات سنت کے مطابق، سنت کے تابع بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے وہ راستہ جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اگر ہم مسلمان اس پہلو سے محنت کر لیں اور اپنی زندگیوں کو سنت کے مطابق بنا لیں تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یاد رکھیں، جب مسلمان اپنے دین کے معاملے میں صحیح ہو جاتا ہے تبھی اس کی دنیا بھی صحیح ہوتی ہے، ورنہ دنیا بھی بگڑتی رہتی ہے۔ دنیا کی سمجھ بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں آتی۔ دنیا کے اندر جو ناکامیاں ہو رہی ہیں دنیا کے معاملات میں، ان کے بارے میں غور کر لینا کہ ہمارے پاس عقل نہیں ہے، ہمارے پاس کچھ مسائل نہیں ہیں، سب کچھ موجود ہے مگر ہم ناکام ہیں۔ ان ملکوں میں جا کر دیکھ لیں جو مسلم ممالک کہلاتے ہیں، مسلم حکومتیں کہلاتی ہیں، وہ ناکام کیوں ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس طاقت نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس افراد نہیں؟ سب کچھ موجود ہے، سارے اسباب موجود ہیں اور ناکام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کام کر رہے ہیں، اس طریقے پر نہیں چل رہے ہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو میری گزارش کا خلاصہ وہی ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اصل مسئلے کو سمجھیں اور مسئلے کے حل کو سمجھیں۔ مسئلہ ہے ایمان کی حفاظت اور اس کا حل ہے سنت کے راستے پر آنا، اور فتنوں کے بارے میں معلومات بھی رکھنا اور پہچان بھی رکھنا۔ یہ ایک بات کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر فتنے پھیلانے کے لیے کچھ لوگوں کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھیں، اگر کاروبار والوں کو، کاروباری لوگوں کو فتنے میں ڈالنا ہو تو کوئی مجھے تھوڑی بھیجا جائے گا، کسی کاروباری آدمی کو استعمال کیا جائے گا نا۔ دین کے معاملے میں فتنے میں ڈالنا ہو تو ہماری شکل میں بھیجا جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ وہ آدمی دین کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھے گا اور ہمیں گمراہ کرے گا۔ اس طرح سے آج کل ہو رہا ہے، دین کے نام پر لوگ باتیں کریں گے اور مسلمانوں کو گمراہ کریں گے۔ آپ یہ بات اچھی طرح سے ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کامیابی کا راستہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا راستہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کا راستہ ہے وہ ہمیں صحابہ کرام کے واسطے سے ملا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سیکھا ہے؟ صحابہ نے، اور صحابہ سے ان کے بعد کی نسل نے، ان سے ان کے بعد کی نسل نے، ان سے ان کے بعد کی نسل نے، یہاں تک کہ ہم تک پہنچا ہے۔ تو وہ محفوظ راستہ، دین کا وہ صحیح راستہ، دین کی وہ صحیح تعلیم، دین کی وہ صحیح تشریح جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہاں تک آئی ہے، اس کو سمجھیں
اور اس کو سمجھنے کے لیے علماء سے تعلق بھی رکھیں اور دینی معلومات اپنی بڑھائیں، مگر دینی معلومات یہ سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں۔ سوشل میڈیا پہ تو ہر تیسرا چوتھا آدمی غلطیاں پھیلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈاکٹر کے نام سے، کوئی انجینئر کے نام سے، اور کوئی مولانا کے نام سے بھی، سب ملیں گے گمراہیاں پھیلانے والے، آپ کے ایمان کو خراب کرنے والے ہر عنوان سے مل جائیں گے۔ تو آپ معتبر علماء سے سیکھیں اور معتبر کتابوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ہم زبردستی اپنی بات نہیں منواتے، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ معلومات حاصل کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ اور ایک بات کہہ دوں، آج کل کے حالات جو ہوتے ہیں دنیا میں، نئے واقعات جو پیش آتے ہیں، جیسے مثلا جنگ ہو رہی ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ بات یاد رکھیں کہ خالی پروپیگنڈوں سے معلومات حاصل نہ کیا کریں، خالی ذرائع ابلاغ کی معلومات پر اعتماد نہ کیا کریں۔ دنیا کو میڈیا کے ذریعے گھمایا جا رہا ہے جس طرح جی چاہتا ہے، اور میڈیا کی طاقت کس کس کے ہاتھ میں وہ آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو میڈیا پر آ گیا اسی کو آپ سچ سمجھ لیں، اس کے پیچھے بھی کوئی سچ ہوتا ہے، پیچھے کا سچ جاننے کی عادت ڈالیے تاکہ آپ دھوکے میں نہ آئیں۔ ورنہ اس زمانے میں تو یہ ہونے لگا کہ وہ ذرا سی جنگ ہوئی، میں ذرا سی اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا اب جو کلائمیکس ہے وہ دیکھ رہے ہیں نا، ہاں اشارہ تو کر رہا ہوں میں، سمجھ میں آ رہا ہے کہاں جا رہی ہے وہ، چھیڑنا نہیں چاہتا میں اس موضوع کو، لیکن میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ جنگ ہوئی، اس جنگ کا کتنا مس یوز کیا ہے اپنے مذہب اور اپنے اس کے پروپیگنڈے کے لیے، انہوں نے کتنا زیادہ گمراہ کیا ہے لوگوں کو۔ خدا کے واسطے ہوشیار رہا کریں، کاروبار کے معاملے میں آپ جلدی سے دھوکے میں نہیں آتے، دین کے معاملے میں بھی اتنی جلدی دھوکے میں نہ آیا کریں، اور صحیح لوگوں کی پہچان رکھا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو